الخلائق أجمعين. الحمد لله والصلاة على آلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين فرد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من جوع عذابهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد قال سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا حیدری. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس مرحلے میں گفتگو رکی میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھایا جائے. اس مرحلے میں مجھے اس سوال کا جواب عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاریخ انسانی میں، تاریخ بشر میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانی میں ایک شخصیت اور ایک ہستی جن کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ علی ابن ابی طالب کون ہے کہ آپ سے متعلق جو کہا گیا کائنات کی کسی دوسری شخصیت سے متعلق نہیں کہا گیا. یہ خود عجیب بات ہے. قرآن مجید کی یہ آیت اور ایسی سینکڑوں آیات ہیں جس میں اللہ بشر کو اپنی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی عبادت اور اپنی پرستش کی دعوت دے رہے ہیں اور انحصار کے ساتھ میں وما. دیکھیے خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا، لیکن ایسے نہیں فرمایا بلکہ ماں سے بات شروع کی. ماں کا مطلب ہے نہیں. ماں کلمہ نفی، اور اگر کلام کا آغاز کلمہ نفی سے ہو اس جملے میں بعد میں اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ مفید حصر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت منحصر ہے. اور اردو میں اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ ہوگا کہ صرف اور صرف، یا کہ یہ بس اور بس، یا کہ یہ فقط اور فقط. وما خلقت الجن، میں نے جنوں کو خلق نہیں کیا، والانس اور انسان الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یوں ترجمہ ہو کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. ما اريد منهم من رزق،
مجھے جنوں سے اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے، وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جن اور انسان مل کر مجھے کھانا کھلائیں۔ یہ حجاز کے باسیوں جو بت پرست تھے، حلوہ بناتے تھے، کھانے بناتے تھے، مختلف جانور ذبح کرتے تھے، پھر انہیں اپنے خاص بتوں کے سامنے رکھتے تھے اور پیش کرتے تھے۔ باہر انہوں تو نہیں کھانا ہوتا تھا، بعد میں خود اٹھا کے کھا لیتے تھے۔ تو حق تعالیٰ نے کسی تناظر بشر کو دعوت عقل بھی دی، پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، مجھے جنوں سے انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مل کر مجھے اس طرح سے کھانا کھلاؤ جیسے اپنے بتوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ نہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت ہے اور اللہ صاحب استحقاق ہے۔ تو یہ آیت اور اس طرح کی سینکڑوں آیات آپ دیکھیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کہ میں نے کائنات کے تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ پروردگار نے عبادت کو اپنی ذات میں منحصر قرار دیا اور صرف کا، بس اور بس کا، فقط اور فقط کا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جس شخصیت نے عبادات کا تعارف کروایا، بتایا کہ یہ عبادت ہے، یعنی وجود مبارک کے ختمی مرتبہ، اسی شخصیت نے یہ فرمایا کہ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، کہ علی بن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ خدا کی عبادت ہے۔ پھر فرمایا کہ ذکر علی عبادت، صرف علی کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ پھر اضراب کیا اور آگے بڑھے۔ یہ اس روایت کو اہل سنت نے بیان کیا، راوی خود عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر جو اہل تسنن کے پہلے خلیفہ ہیں، عائشہ نے بھی روایت کی، کہا کہ پیغمبر اسلام کے قوم میں میرے والد ملاقات کے لیے آئے، میرے حجرے میں وہ بیٹھے تھے اور بولے متقیاں علی ابن ابی طالب بھی تشریف فرما تھے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ میرے باپ ابو بکر وہ زیادہ وقت علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں تک میں نے یہ روایت کہ جب کافی دیر مسلسل اپنے باپ کو علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا، میں نے سوال کیا کہ بابا میرے گھر میں آئے، میری طرف التفات نہیں، توجہ نہیں، اور آپ برابر علی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ تو جواباً ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر بھی موجود ہے، کہا کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، کہ علی کو دیکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ مرحوم زیدی لاہور کے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، خطیب بھی تھے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ اگرچہ مجھے بغض ہے، کدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، کدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے روح کی زیارت، عبادت خالق۔ خبر ہے کچھ کہ علی کتنا خوبصورت ہے۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں دیکھ رہے، میری طرف توجہ نہیں، التفات نہیں، علی کو دیکھ رہے۔ تو کہا میں نے یہ پیغمبر سے سنا۔ تو پھر بیٹی نے جواب کہا کہ میں نے بھی پیغمبر سے سنا، یہ عام روایت ہے، لیکن میں تب ادھر کی جملہ سے رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو میں نے سنا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا کہ علی کا ذکر کرنا بھی
خدا کی عبادت ہے۔ پیغمبر نے باپ بیٹی کی گفتگو سنی تو تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ صرف علی کو دیکھنا عبادت نہیں، صرف علی کا ذکر عبادت نہیں، حب علی یہ عبادت ہے، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ اب یہاں ایک سوال پھر ذہنوں میں باشعور ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے عبادت کو منحصر قرار دیا اپنی ذات کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو، لیکن جس ہستی نے عبادات کا تعارف پیش کیا وجود مبارک ختمی مرتبہ، اس ہستی نے یہ بتایا عبادت کیا ہے، علی کو دیکھو، عبادت کیا ہے، علی کا ذکر کرو، عبادت کیا ہے، علی سے محبت کرو، عبادت کیا ہے، علی کی بات کرو، زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی گفتگوؤں کو، اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ سوال ہے کہ یہ علی کون ہے؟ کہ اللہ نے بشر کو عبادت کے لیے خلق کیا اور پیغمبر فرماتے ہیں علی کو دیکھو خدا کی عبادت۔ اللہ نے بشر کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرو، یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ اللہ نے بشر کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی سے محبت کرو، یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ سوال ہے کہ ان دو باتوں میں کیا ربط ہے؟ ذکر علی کا، عبادت خدا کی، زیارت علی کی، عبادت خدا کی، محبت علی سے، عبادت خدا کی۔ یہ گفتگو کا بہت تسلسل ہے، یہاں سے بات چھوڑی، یہاں سے پھر یہ سوال کہ آخر علی کون ہے؟ کہ اللہ نے خیر اور شر، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، حق اور باطل، کفر اور اسلام، شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان ذات علی ابن ابی طالب کو حد فاصل، میزان، مقیاس اور معیار قرار دیا۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ معاصر ہے علامہ ہیلی، علامہ ہیلی کی وفات ہوئی 726 ہجری میں۔ ابن تیمیہ جو مکتب وہابیت کا بانی ہے، اس کی وفات ہوئی 728 ہجری، اور یہ دو شخصیتیں معاصر ہیں۔ علامہ ہیلی نے منہاج البراء لکھی، اس کے جواب میں ابن تیمیہ نے کتاب لکھی منہاج السنہ، جو بڑی مشہور معروف کتاب۔ اس منہاج السنہ کی چوتھی جلد میں ابن تیمیہ نے ایک جملہ لکھا کہ یہ پیغمبر کی جو حدیث ہے معتبر ہے، اس کی سند میں شک نہیں، جو پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، یہ ابن تیمیہ متوفر 728 ہجری کہا کہ پیغمبر کی حدیث مستند ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اے علی تجھ سے محبت کرنا، تجھ سے محبت رکھنا اسلام اور ایمان ہے، اور تجھ سے دشمنیوں اور عداوت، بغض اور کینہ کفر اور نفاق ہے۔ کہ لیکن میں اس حدیث کو ٹھیک نہیں مان سکتا۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر میں اس حدیث کو ٹھیک مانوں تو مجھے بہت سارے صحابہ کرام کے ایمان سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے، لیکن اس کی سند میں کچھ شک نہیں۔ جو پیغمبر نے فرمایا غیر معمولی شخصیت کی جس ہستی کو اللہ نے کفر اور اسلام کے لیے معیار کرا دیا، شجروں کی نجاست، شجروں کی طہارت کے درمیان، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسے جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جن سے یہ حدیث قصہ آپ مجلس کے آغاز میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے حدیث قصہ نقل کی، جو کربلا میں قبر حسین کے پہلے زائر ہیں، جو اور بھی بہت ساری بشارتوں کے حامل اور پیغمبر گرامی اسلام کے وفادار ترین اصحاب سے، انہوں نے اس حدیث کو روایت کی کہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد جب پیغمبر پلٹ کر مدینہ واپس آئے تو اپنی زندگی کے آخری ایام تک پیغمبر اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ میرے صحابہ
اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں، دوراہے میں، چوراہے میں جا کے کھڑے ہو جایا کرو جہاں سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا. اور جب علی قریب آئے تو تم اپنے بچے سے علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے سوال کرو، پوچھو اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر تمہارا بچہ کہے ہاں ہے تو گھر جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر تمہارا بچہ کہے کہ نہیں ہے تو پھر گھر جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دو تاکہ اس کے بعد تمہاری آنے والی نسل سالم ہو، تمہاری ہو. یہ غیر معمولی بات ہے. یہاں تک کہ ریلت ختمی مرتبت کے بعد خود جابر بن عبداللہ انصاری جو اس حدیث کے راوی، ان کا وزیرہ، یعنی ہر روز جو ایک عمل انجام دیتے تھے، ہر روز حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ حتی آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے، تب بھی عصا کے سہارے چلتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں جو انصار کا محلہ تھا وہی آواز بلند کرتے تھے، یا معاشر الانصار، اے گروہ انصار، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولادوں کو تربیت کرو علی کی محبت پر. فَإِنْ أَبَوْا فَانْظُرُوا فِي شَأْنِ أُمِّهَا، اگر یہ علی کی محبت سے روگردانی کرے، انکار کرے تو ان کی ماں کے کردار سے متعلق سوچو. آخر یہ علی کون ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کی ذات کو معیار، میزان، مقیاس قرار دیا کہ علی کو دیکھیں خدا کی عبادت ہے، علی کا ذکر کریں خدا کی عبادت ہے، علی سے محبت کریں خدا کی عبادت ہے. کیا ربط ہے؟ اس سوال کے جواب عرض کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا. تاریخ انسانی کسی شخصیت سے متعلق اتنا زیادہ نہیں لکھا گیا جتنا زیادہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق لکھا گیا. اتنی زیادہ گفتگو نہیں کی گئی جتنی گفتگو مولا متقیان سے متعلق کی گئی. اور اس پر خود آپ دیکھیں، استاد شہید مرتضیٰ مطہری اس صدی کے عظیم فلسفی، انہوں نے اس پر مستقل کتاب لکھی، جاذبہ و دافعہ امام علی کا جاذبہ اور دافعہ. کہا کہ ایسا انسان جس کے صرف دوست ہوں یہ منافق ہے، ایسا انسان جس کے صرف دشمن ہوں یہ بھی بیلنسڈ پرسنالٹی نہیں. اس کا مطلب اگر سب اس کے دشمن ہیں، کائنات کے تمام لوگ، اس کے تمام جاننے والے، تو یہ برا ہے، ورنہ کوئی ایک اس سے محبت کرتا. ایک بیلنسڈ پرسنالٹی، ایک متوازن شخصیت وہ ہے کہ جس کے دوست بھی ہوں دشمن بھی ہوں. ظاہر ہے اگر یہ اچھا ہے تو اچھے اس سے محبت کریں گے، برے اس سے گریز کریں گے، نفرت کریں گے دوری. تو اس کو انہوں نے کھولا، بیان کیا. پھر کتاب کے آخری مرحلے میں اس چیز کو بیان کیا کہ تاریخ انسانی ایک ذات جس کے سب سے زیادہ دوست ہیں اور سب سے زیادہ دشمن ہیں، اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے. دوست دوستی میں شدید ہے اور دشمن دشمنی میں شدید ہے. خود مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے دشمن کو 7 آسمان 7 زمینیں ان کی حکومت دی جائے اور کہا جائے علی سے محبت کرو تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور چاہے اس کو یہ حکومت پرانا پڑ جائے. کیوں؟ اسی کے پیغمبر نے فرمایا، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہو، اور تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. امام افضل احمد زینجی کا میں ذکر کراتا ہے کہ ان کا مشہور قطع کہ نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی فقط اسی کی نظر بہرمند ہوتی، اور دل نجس میں سمائی کبھی نہ ہو بے علی کہ یہ بڑی نفاست پسند ہوتی ہے. اور دوسری طرف جو علی کے دوست اور چاہنے والے وہ علی کی محبت میں اس درجہ شدید ہے کہ خود امیر المومنین فرماتے ہیں اگر میں اپنے محب چاہنے والے
زمین پر گرو، اس کے سینے پر سوار ہو جاؤ اور اپنی چھڑی اس کے ناک پر لاؤ یا اپنی تلوار اس کی گردن پہ رکھ اور اس سے مطالبہ کرو کہ مجھ سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دوں گا۔ تو وہ اپنی جان قربان کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، لیکن مجھ سے اظہار برات نہیں کرے گا۔ اس کا راز کیا ہے؟ تو انسان دیکھتا ہے۔ اب سوگت دیکھیں، سوگت آپ کتنی کوشش کرنے چاہیں کہ یہ شخص کی حضرت کی عظمت کا معترف ہو جائے، محبت کرے نا، پاس کی حدود ہے، گفتگو کی حدود ہے۔ مناظروں سے یہ باتیں نہیں پہنچتی۔ مناظرہ، مناقشہ، گفتگو، مباحثہ وہاں کیا جا سکتا ہے جہاں کوئی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اگر آپ کا مخاطب اہل بیت سے متعلق، نبی المومن سے متعلق کسی غلط فہمی کا شکار ہے، آپ گفتگو کریں، اسے مباحثہ کریں، مناظرہ کریں تاکہ وہ قائل ہو جائے۔ لیکن جہاں فنی خرابی ہو وہاں مباحثوں سے کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ان سے تو ایک سوال جو مرحوم محسن نقوی نے بہت مختصر لفظوں میں مختصر سے شعر کہا کہ اگر کوئی علی سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اسے الجھو نہیں، بحث نہ کرو، گفتگو نہ کرو، بس سوال کرو۔ کیا پوچھو؟ کہا کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ کیوں دشمنی ہے تجھ کو؟ پھر سوچا کہ شاید وہ جواب نہ دے پائے تو جواب نے خود دیا۔ کہا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ لیکن سوال وہی ہے کہ راز کیا ہے؟ اب اگر ہم تاریخ میں دیکھیں جو علی کے دشمنوں سے متعلق، حجاج بن یوسف سے متعلق، مولا متقین کے دشمنوں کی اگر آپ صف بنائیں تو اس فہرست میں جو پہلی صف میں افراد ہوں گے ان میں حجاج بن یوسف، جس نے کم سے کم 1,80,000 کو صرف علی کی محبت کی وجہ سے شہید کیا۔ محمود خدا حاکم شام کو دیکھ لیجیے، یہاں تک کہ ابن حجر اسقلانی جیسی شخصیت، اتنے اہل سنت کے بڑے محدث ہیں، انہوں تہذیب و تہذیب میں یہ 8ویں جلد میں واقع لکھا کہ شام میں اور اطراف کی آبادیوں میں حاکم شام کے سپاہی مامور تھے کہ اگر کوئی بچہ دنیا میں آئے، اس کی ولادت ہو، اس کے والدین اس کا نام علی رکھے تو اس کو بغیر دوسری بات کے پوچھنے کہ کیوں رکھا یہ نام، فوراً اسے قتل کرنا۔ ایک سپاہیوں کی ٹیم اس بات پر مامور تھی، یہاں تک کہ ابن حجر اسقلانی جنہوں نے فتح الباری لکھی، صحیح بخاری کی 70 سے زیادہ شروعات ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس شرح کو شہرت ملی ہے یہ فتح الباری، جسے ابن حجر اسقلانی نے لکھا، یہ تہذیب و تہذیب کی 8ویں جلد میں تحریر کی۔ کہا کہ حاکم شام کے سپاہی گئے اور ایک گھر میں پتہ چلا کہ بچہ پیدا ہوا، اس کا نام علی رکھا گیا۔ تو جیسے ہی سپاہی باپ کی گود میں بچہ اور تلوار چلانے لگے، اس کا سر تن سے جدا کرنے لگے، تو اچانک اس کے باپ کی زبان سے جملہ نکلا کہ نہ، اس کا نام علی نہیں رکھا میں نے، الی رکھا ہے، الی۔ لوگوں کو سننے میں ملا تھا۔ تو پھر سے حاکم شام کے پاس لے گئے اور پوچھا گیا شام کے حکمران سے کہ اب اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ ہم نے سنا تھا اس نے نام علی رکھا، لیکن یہ کہہ رہے کہ الی نام رکھا۔ تو ہمیں وارننگ دے گئی، علی سے ملتا جلتا بھی نام رکھا تب بھی قتل کر دیا جائے گا تمہارا بچہ۔ اتنی دشمنی۔ خود حجاج بن یوسف نے جناب حلیمہ سعدیہ بہت جلیل القدر شخصیت، پیغمبر نے اپنے بچپنے کے کچھ مہینے کے گھر میں گزارے۔ جناب حلیمہ سعدیہ یہ بھی خود جناب ابراہیم کی نسل سے، اور دین ابراہیم میں بھی جلیل القدر شخصیت۔ ایک کی بیٹی جناب حرہ کو جب حجاج بن یوسف نے گرفتار کیا، رسیوں میں باندھ کے لایا گیا۔ کیا جو جناب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کو جب لایا گیا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو یہ بات اظہار بھی کرتی ہے اور یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ علی فیرز ختمی مرتبہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ کہا میرا یہ عقیدہ ہے۔ کہا کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو اس پر دلیل پیش کرو، اور اگر تم دلیل پیش نہ کر سکی تو میں یہیں تمہیں قتل کروں گا۔ تو ذکر کتنے دلائل چاہیے؟ صرف ایک حدیث پر ایک دلیل ہے تو کافی۔ کہا کہ اگر اصحاب میں سے یا تابعین میں سے جو فرد موجود ہو تمہاری محفل میں، اسے سوال کرو کہ کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا من اراد ان ینظر آدم فی علمہ،
ونوحا فی حلمہ وابراہیم فی خلدہ وداؤد فی قوتہ وعیسیٰ فی زہدہ وموسیٰ فی ہیبتہ فلینظر الی وجہ علی بن ابی طالب. کہ اگر یہ انبیاء کے اوصاف کو کوئی ملاحظہ کرنا چاہتے تو ایک نبی کو الگ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف علی کو دیکھیں، تمام تر انبیاء کے اوصاف علی کی ذات میں نظر آ جائیں گے. سو اس دشمنی کا راز ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ 19 رمضان کو حضرت کے سر اقدس پر ضرب لگی اور آپ کو جب گھر لائے سب سے مشکل رات مولا متقیان کی زندگی میں یہ 20 اور 21 رمضان مبارک کی یہ درمیانی شب تھی کہ اس میں اسبغ میں نباتہ روایت کرتے ہیں کہ زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ جو زرد رنگ کی پٹی حضرت کے ماتھے پہ باندھی گئی تھی اور حضرت کے چہرے کا جو رنگ تھا ان میں فرق تلاش کرنا مشکل ہو گیا اور حضرت بار بار غشی کیفیت میں چلے جاتے تھے. یہاں تک کہ آپ کے جو محب تھے چاہنے والے انہوں نے یہ سارا جیسے جناب حجر بن عدی ہیں، اسبغ بن نباتہ ہیں اور دوسری بڑی بڑی شخصیات ابن عباس وغیرہ، انہوں نے ضربت سے لے کر حضرت کی شہادت تک کا یہ سارا وقت مولا متقیان کے گھر کے باہر گلی میں گزرے. نماز پڑھ کے جاتے باقی کا وقت یعنی عجیب کیفیت کوفہ سوگوار. ایسے میں جناب حجر بن عدی 20 اور 21 رمضان کی درمیانی شب انہوں نے دق الباب کیا. بیٹھے تھے بہت دیر سے بیٹھے تھے، دق الباب کیا. امام حسین مصطفیٰ تشریف لائے اور جناب حجر نے خواہش کہا کہ میں مضطرب ہوں، بے چین، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے بابا امیر المومنین شاید آج کی رات کے مہمان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ان کے چہرے کی زیارت کریں. امام حسین مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا کی ایسی کیفیت نہیں کہ وہ تم سے بات کر سکے، عذر خواہی کی. تو جناب حجر نے اصرار کیا، کہا حضرت کو زحمت نہیں دیں گے، بس کچھ دیر کھڑے رہیں گے، حضرت کو دیکھتے رہیں گے، پھر واپس آ جائیں گے. امام حسین مصطفیٰ نے اجازت دی. جناب حجر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ آئے اور حضرت کے قریب کھڑے ہو کر دیکھ رہے زار زار دلیا کرتے ہیں. مولا متقیان اسی طرح غشی کیفیت میں اور جناب حجر نے فی البدی کچھ اشعار پڑھنا شروع کی جن کا مفہوم یہ کہ آج امیر المومنین کے چہرے کو دیکھ کر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اب میدان شجاعت کائنات کے سب سے بڑے شجاع کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا. اب علی کی کیفیت اور حالت دیکھنے کے بعد میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ محراب عبادت کائنات کے سب سے بڑے عابد کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ کے یتیموں کا باپ آج کی شب رخصت ہونے جا رہا ہے. مطلب یہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ گریہ کرتے جا رہے ہیں. اس کے عالم میں مولا متقیان کی آنکھ کھلی اور امام حسن مصطفیٰ کو ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا، کہا بیٹا حسن یہ کون اشعار پڑھ رہا ہے؟ کہا بابا آپ کے صحابی جناب حجر بن عدی. کہا حجر کو میرے قریب بلائے. یہاں تک کہ حجر حضرت سے قریب آئے اور حضرت نے استفسار کیا، کہا حجر یہ بتاؤ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ اگر کبھی تمہیں میری محبت کے جرم کی پاداش میں قتل کیا جائے اور تم سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، علی سے دشمنی کا اظہار کرو ورنہ مار دیے جاؤ گے، تو بتاؤ تمہارا کیا جواب ہوگا؟ جناب حجر نے کہا حضرت یہ کیسا سوال ہے؟ فرمایا حجر مجھے پتہ ہے کہ تو کیا کرے گا اور کیا کرے گا، لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں. جناب حجر بن عدی نے عرض کیا امیر المومنین اللہ نے حجر کو وہ زبان نہیں دی کہ جو آپ سے اظہار برات کر سکے. بس یہ گفتگو ہوئی اور پھر اسی شب کی سحر چند گھنٹے گزرنے کے بعد حضرت کی شہادت ہو گئی. پھر 11 سال گزر گئے اور 11 سال گزرنے کے بعد جناب حجر کو جو اپنے قبیلے کے سردار اپنے بیٹے اور 6 ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کیا گیا اور آپ کو شام لے کے جایا گیا. شام پہنچنے سے پہلے مرج الازرا اب دیکھیں جناب حجر کی وہ شخصی قبر زیارت کے لیے آپ گئے ہوں، جنرل قادر شخص تھے جناب حجر. اگر کوئی صحابی پیغمبر اسلام کے پاس آتا اور
کہتا کہ اللہ کے نبی میری دعا کریں. آپ فرماتے میرے پاس کیوں آئے؟ حجر کے پاس چلے جائیں. میرا حجر مستجاب الدعوات ہے. ہاں آج بھی ان کے روزے میں جائیں، صادقین خود کہتے ہیں کہ ہماری وہ دعائیں جو سال سے قبول نہیں، جب وہ ان کے وسیلے سے خدا سے مانگتے اللہ ہماری مشکلات دور کرتا ہے، ہماری دعائیں مستجاب. یہ جناب حجر جب انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کے سامنے ان کی قبریں کھودی گئی اور پھر کہا گیا کہ اظہار برات کریں، علی سے اظہار برات کریں ورنہ قتل کر دیے جائیں. جناب حجر نے وہ جملہ دوہرایا کہ اللہ نے حجر کو وہ زبان نہیں دی کہ جو علی سے اظہار برات کر سکے. تو دشمن نے پھر کہا ٹھیک ہے قتل کے لیے تیار ہو جائے. یہ واقعہ ہم نے سنا ہے لیکن میں بس نتیجے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. یہاں حکم صادر کیا کہ ان کو ان کے بیٹے کے ہمراہ 6 ساتھیوں کے ہمراہ قتل کر دیا جائے. یہاں جناب حجر نے ایک خواہش کی کہ ٹھیک ہے قتل کرو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو. اور میری 2 خواہشیں ہو رہی ہیں، ایک نماز پڑھنے دو، ایک میرے اس جوان سال بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کرو. اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ یہ رسیاں اور بیڑیاں جن میں تم نے مجھے جکڑ رکھا ہے میری قتل کے بعد ان کو نہ اتارو اور مجھے اسی خون آلود لباس میں دفن کروا دینا. مجھے غسل نہ دیا جائے. جس جناب غسل یہ تمام مورخین نے لکھا. تو اب وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ جملہ کہ پروردگار تو جانتا ہے کبھی تیرے حجر نے آج تک نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی جتنا آج جلدی کر رہا ہوں. اور آج جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں علی کا دشمن یہ خیال نہ کرے کہ علی کا شیعہ موت سے ڈر گیا. جیسے نماز پڑھ کے آئے تو دشمن نے سوال کیا، کہا کہ یہ نماز کے لیے مولت مانگنا تو علی کی شیعوں کی پرانی عادت ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے قتل کرنے کی خواہش کیوں کی؟ کون سا باپ ہے جو جوان بیٹے کی موت کو اپنے سامنے برداشت کر سکے؟ اور جو دوسری خواہش کی کہ تمہیں غسل نہ دیا جائے اور اسی خون آلود چہرے کے ساتھ ایک بیڑیوں اور رسیوں اور زنجیروں میں جکڑے کو دفن کیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس لیے کہ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں. کہ کیسی محبت ہے کہ تم اپنے بیٹے کو سامنے قتل ہوتے ہو؟ دیکھو کئی محبت کا تقاضا ہے. میں نے اس لیے یہ خواہش کی کہ بابا تھا مجھے اور میرے 6 ساتھیوں کو اگر اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور بہت سے ڈر جائے، گھبرا جائے اور گھبرا کر علی سے اظہار برات کر لے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں جنتی بنا کے مروں اور یہ اطمینان لے کے دنیا سے جاؤں. یہ اس محبت کا تقاضا ہے. کہ یہ خواہش کیوں کی؟ تو اب رو پڑے جناب حجر. کیسے کہ 20 اور 21 رمضان کی درمیانی شب مولا متقیہ نے جب مجھ سے پوچھا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اسی کیفیت میں دفن کیا جائے. اور جب میں قیامت کے دن اٹھوں تو اسی خون آلود چہرے کے سامنے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اپنے مولا آقا کے سامنے جا کے یہ کہہ سکتے کہ آپ کی حجر نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا. یہ جناب حجر، یہ جو میں مثال عرض کروں کہ یہ دوستی اور محبت میں کی شدت، اس کا راز کیا ہے؟ اب رشید حجری، جناب رشید حجری کو جب شہید کیا گیا تو ان کے ہاتھ بھی کاٹے اور پاؤں بھی کاٹے اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد پھر رسیوں سے اگلے حصوں کو اتنی شدت سے باندھ دیا گیا کہ اب خون قطروں کی شکل میں رس رہا ہے. اور یہ تدریجی موت تھی، یہ بہت سخت. آپ کی بیٹیاں، محلے کی خواتین، بچے، افراد سب ان کے سر میں جمع ہو اور یہ تڑپ رہے. اور اس شدت کے باوجود کہ بمشکل سانس رہے تو جب سب کو روتے پیٹتے دیکھا تو یہ جملہ کا حضرت رشید حجری مولا متقیان کے صحابی کہا کہ رونا پیٹنا چھوڑو اور جلدی سے کچھ لکھنے کا سامان لے تاکہ امیر المومنین سے متعلق پیغمبر کی وہ احادیث کی جو میرے حافظے میں تمہیں بتا کے چلا جاؤں. اس محبت کا راز کیا؟ جناب میثم تمار کی شخصیت خود انسان ہے. 3 دن لگے جناب میثم کو شہید ہونے کہ اسی طرح سے ان کے ہاتھ کو کاٹ دیے گئے اور اب برابر خون رستا رہا. اور سولی کی موت عجیب ہوتی ہے، پھانسی نہیں دی. پھانسی الگ ہے، پھانسی آسان ہے، 1 سے 2 منٹ میں انسان کی موت ہو جائے. سولی پہ آپ کو چڑھایا گیا اور 3 دن لگے آپ کی شہادت اور 3 دن برابر اپنے تمام
تکالیف کو بھول کر صرف علی کی فضیلت اور آپ کے شرف اور مقام کو بیان کریں۔ واہ سبحان منبر پر بیٹھ کر اور قالینوں کے اوپر بیٹھ کر بولے متقیہ کی فضائل پڑھنا سننا آسان ہے، لیکن فراز دار اور مختلف چلے اٹھی خوبصورت ان کا شعر کہا کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے کیا بیان دیا؟ رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے واہ واہ اور صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے اور علی کی چاہے ولادت کی جب بھی بات چلی کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے اور ہندوستانی شاعر نے کہا کہ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، میسم اسی خیال سے سولی پہ چڑھ گئے۔ اس شدت کا راز کیا ہے؟ حتیٰ مولا متقیان کی شہادت سے 200 سال گزرنے کے بعد ابن سکین متوکل کے دربار میں، ابن سکین بہت بڑی شخصیت ہے، امام النحو کہا جاتا ہے۔ یہ ابن سکین جو ادبیات کے استاد تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، یہ متوکل کے 2 بیٹوں کو پڑھاتے تھے اور جب امتحان لیا نمایاں کامیابی حاصل کی تو جوش میں آ کے متوکل نے کہا کہ بتاؤ تمہارے خیال میں میرے ہی 2 بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن حسین زیادہ افضل ہیں؟ ابن سکین جب نے اپنا عقیدہ ابھی تک چھپایا ہوا تھا، لیکن اب پتہ کہ کتنا بڑا ظالم ہے متوکل، اس کے باوجود یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب اپنا عقیدہ نہیں چھپایا اور اس کی بات سن کر آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ کانپنے لگ گئے۔ کہا متوکل تو نے کیسی بات کی؟ تم علی کے بیٹوں کی بات کر رہے ہو، حسن حسین کی بات کر رہے ہو؟ میری نگاہ علی بجائے خود، علی کے بیٹے حسن حسین بجائے خود، میں امیر المومنین کے ادنا غلام کمبر کو خود تم سے تمہارے دونوں بیٹوں سے 1000 گنا بہتر و افضل سمجھتا ہوں۔ واہ متوکل نے آپ کی زبان کو بدھی سے کھچوا دیا اور پھر وہیں پر آپ کی گردن ماری گئی، آپ کی شہادت ہوئی ابن سکین۔ اور طول تاریخ میں آپ دیکھیے اس لامحدود محبت کا راز کیا ہے اور اتنا کچھ لکھا گیا کہ انسان حیران ہوتا ہے جن کی شخصیات ہیں عہد رسول سے لے کر آج تک اگر ان چیزوں کو جمع کیا تو شاید ہزاروں مجددات بن جائیں۔ وہ افراد کے جن کا تعلق شام سے یہاں تک کہ ابن عساکر، آپ دیکھیں جتنی بھی تاریخی بڑی بڑی کتابیں، سب سے بڑی تاریخ 160 جلدوں پر مشتمل ہے، سب سے ضخیم تاریخ کس نے لکھی؟ ابن عساکر نے لکھی، جس کا تعلق دمشق سے، شام سے، تاریخ مدینہ تو دمشق، یہ اتنی مفصل تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں جہاں امیر شام کا ذکر کیا وہ بھی آپ پڑھ لیجیے اور مولا متقیان سے متعلق 3 مستقل جلدیں لکھی ہیں ابن عساکر، یہ امیر المومنین، اور پھر ابن جوزی جن کی وفات 571 ہجری میں ہوئی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الموضوعات اور اس میں 16,000 جھوٹی احادیث کو جمع کیا کہ یہ احادیث پیغمبر سے منسوخ کی گئی لیکن آپ نے بیان نہیں کی۔ یہ اہل سنت عالم ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہے، 3، 4، 5 درجے کی شخصیت نہیں، صف اول کے بڑے محدثین میں شمار ہوتے۔ ابن جوزی 571 میں وفات ہوئی تو اپنی کتاب میں ایک مرتبہ یہ جملہ لکھا کہا کہ پیغمبر کی ہزاروں لاکھوں احادیث میں سے جو آپ کے ساتھ منسوخ کی گئی جھوٹی احادیث، جیسے امام ابن احمد ابن حنبل انہوں نے 2.5 لاکھ احادیث حفظ کر رکھی اور 1 لاکھ احادیث وہ تھی جو الگ سے انہوں نے حفظ کی تھی اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ پیغمبر کی حدیثیں نہیں، یہ بنو امیہ نے مقام رسالت کو گرانے کے لیے اور علی دشمنی میں جا کی گھڑی، یعنی بڑا ذخیرہ ہے ایسی چیز۔ ان میں سے 16,000 احادیث کو جمع کیا ابن جوزی نے اور پھر اپنی کتاب اسی الموضوعات میں جملہ لکھا کہا کہ 16,000 احادیث میں کوئی ایک حدیث بھی علی ابن ابی طالب سے متعلق نہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کو اتنے فضائل عطا کیے اور پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کی اتنے زیادہ فضائل کو بیان کیا کہ اب علی کی محبوں اور چاہنے والوں کو علی سے متعلق کوئی جھوٹی بات گھڑنے کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ ابن جوزی نے کہا جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، یہ اہل سنت عالم ہے، اس کے باوجود اٹھتے بیٹھتے یہ علی 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 علی
بولے متقیان کا نام بہت زیادہ لیتے ہیں اور لوگوں نے ان پر اعتراض کیا آپ کسی اور کا نام نہیں لیتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، پھر صرف علی کا ذکر کرتے ہیں، کسی اور کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا جواب دیا؟ چارولہ زمخشری متوفہ 538 ہجری کہا کہ میں اللہ کے نام کے بعد پیغمبر اسلام اور علی کا ذکر بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ جس طرح سے اصحاب کہف کا کتا کتمیر وہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نجات پا گیا، تو میں محمد و علی سے محبت کر کے کس طرح سے ناکام و نامراد رہ سکتا ہوں؟ یہ غیر معمولی شخصیت ہے کہ عظیم الشان مفسر پھر تفسیر کی دنیا میں آئی صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری کہا کہ یہ سورہ باقی آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، اس کی روشنی میں علی ابن ابی طالب نفس نبی اور جتنے کمالات اللہ نے پیغمبر اسلام کو عطا کی اتنے کمالات اللہ نے علی کو بھی عطا کی، اور اگر ایک کمال کی نسبت بھی آپ کہیں کہ اللہ نے نبی کو دیا لیکن علی کو نہیں دیا تو اس آیت قرآن کی نفی ہو جائے گی، انفسنا کی نفی ہو جائے گی، چونکہ قرآن مجید کی اس آیت کے تناظر میں علی ابن ابی طالب نفس نبی۔ امام غزالی جن کی وفات 505 ہجری میں ہوئی، چھوٹی شخصیت نہیں، کتنے بڑے عارف ہیں، فیلسوف ہیں، جامع شناس ہیں، سوشیالوجی علم الاجتماع کے بہت بڑے دانشور مانے جاتے ہیں اور مختلف علوم میں ان کی شخصیت مسلم ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب سات الصعود میں یہ جملہ لکھا کہ کائنات میں علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہے جن کا علم لامتناہی، یہ چھوٹی بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت امام غزالی جو خود ایک مسلمہ شخصیت ہے وہ آگے یہ کہے کہ علی ابن ابی طالب کا علم لامحدود لامتناہی، یہ چھوٹی بات ہے۔ اور آپ خود دیکھیں قرآن مجید کی آیت سورہ واقعہ 13واں سورہ 13ویں پارے آخر میں جو 43 نمبر آتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، مولا متقیان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی کون سی فضیلت سب سے زیادہ عزیز ہے؟ کتنے فضائل؟ صرف ابن عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کی زبان سے مولا متقیان سے متعلق 23,000 احادیث سنی جن میں پیغمبر نے علی کی فضیلت بیان کی، باقی یہ سامنے کام اور سنا، یہاں تک کہ پیغمبر کی اسلام کی زبان سے سب سے زیادہ جس ہستی سے متعلق گفتگو ہوئی وہ علی ابن ابی طالب۔ میں نے یہاں تک پڑھا کہ پیغمبر گرامی اسلام جب نماز شب کے لیے جاگتے تھے، نماز تہجد کو پڑھنے کے لیے، نماز تہجد ادا کرنے کے جب پیغمبر اٹھتے تھے تو یہ ام سلمہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سحر میں جاگنے کے بعد سب سے پہلا کام جو انجام دیتے تھے جاگ کر نماز شب پڑھنے سے پہلے، تہجد پڑھنے سے پہلے علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، اور رات سونے سے پہلے جو پیغمبر اسلام سب سے آخری کام انجام دیتے تھے جب علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ علی ابن ابی طالب جن سے متعلق پیغمبر فرمانے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، خود اپنے دن کا آغاز بھی علی کی زیارت۔ اسلام محبوب محبت کا راز ہے۔ اگر میں علماء کی فہرست بیان کرنا شروع کروں، خیر معمولی شخصیات ہے، کس طرح سے اعتراف کی، یہ جملے عام آپ نے سنے ہوں۔ امام احمد ابن حنبل میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا حدیث میں اہل تسنن کیا، امام احمد ابن حنبل سے بڑا نہ کوئی محدث ہے نہ عالم۔ امام ابو حنیفہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے امام احمد ابن حنبل کے، امام شافعی، امام مالک تینوں کو ملائے عشر بھی نہیں۔ احمد ابن حنبل 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ اور پھر اس کے علاوہ 1 لاکھ جھوٹی احادیث کو بھی یاد کر رکھا، اتنا حافظہ تھا، اتنی احادیث لکھی ہے کہ آپ کی انگلیاں گل گئی۔ 241 میں ان کی وفات ہوئی اور 290 میں ان کے بیٹے کی وفات ہوئی عبداللہ۔ ایک دن باپ بیٹا سے بیٹھے ہوئے بات ہو گئی، کہا کہ ما تقول فی تفسیر صحابہ، بابا جان آپ کا تفسیر صحابہ سے متعلق کیا نظریہ ہے؟ کس صحابی کو افضل مانتے ہیں؟ کہا کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر، ابو بکر، کہا اس کے بعد کا عمر بن خطاب، کہا پھر عثمان بن عفان کو، کہا پھر سعد بن ابی وقاص کو، کہا پھر طلحہ، پھر زبیر، پھر عبد الرحمن بن عوف مکی، 7 نام لیے۔ تو مساکا تھا، پھر بیٹا بھی خاموش ہو گیا، باپ بھی خاموش ہو گیا، اب بیٹا برابر عبداللہ۔ امام احمد ابن حنبل کا چہرہ دیکھ رہا اور
نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کہا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا تفصیل صحابہ سے متعلق کیا نظریہ ہے؟ آپ نے اتنے نام گنوا دیے، علی کا نام نہیں لیا کہ بیٹا اپنا سوال درست کرو۔ تم نے مجھ سے اصحاب سے متعلق پوچھا ہے، علی من اہل البیت لا یقاس بہم احد، علی کا تعلق اہل بیت رسول سے جن کے ساتھ کسی کا قیاس ممکن نہیں۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، اہل سنت کے امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات اور غیر مسلم دانشوروں نے، مستشرقین نے کیا کہا، جورج جردار نے کیا کہا، خلیل جبران نے کیا کہا، شبلی شمائل نے کیا کہا، اس طرح سے اور ابو علی سینا نے جو جملے بولے متقیان سے متعلق گئے حضرت کے تعارف میں عجیب کلمات تھے جو ان کے شاگرد شہریار نے کہے۔ ابو علی سینا جن کی وفات 1000 سال پہلے ہوئی، اور جب شہریار نے کہا کہ میں آپ کی زبان سے بولے متقیان کی بات نہیں کہ میں وہ جملے آپ کے سامنے بیان کروں، جورج جردار کی وہ تاریخی کرے گا، شبلی شمائل، خلیل جبران، اتنی بڑی شخصیت ہے وہ، اور جناب عیسیٰ سے متعلق نہیں کہا، خیر مسلم ہے، عیسائی ہے، اس کے باوجود کیا لکھا؟ کہا ایک کائنات کیا ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر تم اپنی تمام تر قوتوں کو اکٹھے کر کے اس دنیا کے انسانوں کو علی جیسا امام عطا کر دیں۔ علی کون ہے؟ اور اس لامحدود محبت کا فلسفہ کیا ہے اور علی کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ میں شرمندہ ہوں، وقت بہت گزر گیا، میں چاہوں گا، طبیعت بھی ناساز تھی اور گلے کی بھی ایسی کیفیت کہ میں شاید مشکل سے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، لیکن اب وقت جو کہ مغرب کی سائڈ ڈھال رہے ہیں نتیجے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسی گفتگو کے تسلسل کہ علی کون ہے، اس دوستی کی وجہ کیا ہے، اس دشمنی کا راز کیا ہے، اور جو آپ سے متعلق اتنا کچھ، یعنی کیوں خدا تک پہنچنے کے لیے واحد راستہ علی ابن ابی طالب، افضل کی بات نہیں، علی ترجیحی محور نہیں، انحصاری محور۔ اسے پیغمبر نے بھی سمجھا ہے، بولے متقیان نے بھی خطبہ شکی میں فرمایا کہ ابا ولہ لقد تکمس ابن ابی قحافہ وانه لیعلم انا محلی منها محل القطب من الرحم ينحدر عن السیل ولا يرقى الیہ، کہ اللہ کی قسم عبداللہ بن عثمان بن عامر ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے خلافت کی قمیص کو زبردستی سے بے ترک کر دیا تھا، لیکن وہ خود اس بات کو جانتا ہے کہ میرا مقام اس کائنات میں وہ ہے کہ جو چکی کے پاٹ میں کیل کا ہوتا ہے، کہ اگر اسے نکال دیا جائے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا ہے، کہ الحدر والنسل ولا يرقى الیہ، کسی کی معرفت کا پرندہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں جہاں پر انسان کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ہمارے فضائل شروع ہوتے ہیں۔ لا يرقى الیہ الحدر والنسل، تمام تر فضائل کا سرچشمہ اللہ نے میری ساتھ کو قرار دیا۔ یہ امیر المومنین کیا راز ہے؟ بس اب میں 2 سے 3 جملے اسی نسبت سے کہ اس لامحدود محبت کا راز ہے، آپ کی ابدیت کا راز ہے، آپ کی انحصار کا راز ہے۔ یعنی پیغمبر نے اس انحصار کو عجیب انداز سے بیان کیا، اپنی چھڑی تھی اور جنگ سے پلٹ رہے تھے اور زمین پر بیٹھ کے اور صحابہ دائیں بائیں کھڑے بڑے دائرے کی شکل اور آپ لکیریں کھینچ رہے، یہ بھی سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ ظاہر ہے سامنے پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں بیٹھے ہوئے تھے کسی یونیورسٹی کے حوزے کے فارغ التحصیل، ایک شخص نے 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 50 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اس کے دماغ میں بات منتقل کرنا پیغمبر اس کی مثالوں کا سہارا دیا، تو بات کو پہنچانے کے لیے تاکہ ذہن نشین ہو جائے، بجائے کچھ کہنے کے چھڑی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہے، کوئی ٹیڑھی لکیر کھینچ رہے، کوئی ترچھی، کوئی منحنی، کھچ مچ، اور مسلسل 20 لکیریں کھینچی، اور صحابہ کرام سراپا سوال بنے کہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ساری لکیریں کھینچنے کے بعد ان کے بیچ ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا ایسا نہیں ہے کہ خدا تک پہنچنے کے کئی راستے اور ان کئی راستوں میں سے ایک راستہ علی ابن ابی طالب ہے، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کون ہے؟ راز و رمز اس لامحدود محبت کا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، وہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، علی کا ذکر کیوں عبادت قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ علی کی زندگی کے آغاز سے لے کر انجام تک ان 63 سالوں میں آپ کہتے ہیں، مثلا علماء کے لیے بھی کہتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ، یہ مجازن ہے،
یہ جو آپ فقہا کو مجتہدین کو کہتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ، یہ مجازن، جیسے آپ مثلا محمد علی جناح کے لیے کہتے ہیں قائد اعظم، قائد اعظم صرف رسول اللہ ہے، سب سے بڑے قائد رسول اللہ ہے، تو پھر جو آپ نے محمد علی جناح کو کہا تو یہ غلط بات ہے؟ نہیں، غلط بات نہیں، ہم مجازن کہہ رہے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہم لوگوں کے بیچ میں نسبی اعتبار سے یہ بڑے قائد ہیں، لیکن علی الاطلاق جب قائد اعظم کا لفظ استعمال ہو تو مراد پیغمبر اسلام۔ اسی طرح سے جب ہم اپنی نسبت سے اس زمانے میں جو لوگ موجود ہیں ان کی نسبت سے دیکھیں کہ ہاں یہ عالم ہے جس کو دیکھ کر انسان کا ذہن خدا کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو آپ فقیہ کو، مجتہد کو آیت اللہ کہیے، لیکن آیت اللہ کا لفظ علی الاطلاق جس ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ خود مولوی متقیان نے فرمایا، فرماتے کہ انا آیت اللہ العظمیٰ، انا آیت اللہ الکبریٰ، پھر فرمایا ما للہ آیت الاکبر منی، اس کائنات میں اللہ کی مجھ سے بڑی آیت وجود نہیں رکھتی۔ کیوں؟ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کا معنی جو امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے، آیت یعنی آئینہ، اور آئینہ وہ ہوتا ہے جو خود کو نہ دکھائے، اپنے اندر کسی اور کو دکھائے، اور علی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کبھی 63 سالوں میں ایک مرتبہ بھی اپنا آپ نہیں دکھایا، اپنے اندر خدا کو دکھایا، اس لیے علی وجہ اللہ، اس لیے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کہ دیکھو کہ علی کو تمہارا ذہن صرف خدا کی طرف منتقل ہوا، اس لیے علی کا ذکر عبادت ہے کہ جب علی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ذہن بشر صرف خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کہ علی کی پوری زندگی کبھی بھی بشر کو اپنی طرف دیکھیں، ہم چھوٹا سا کوئی کام کر لیں فوراً سے ہو جاتی ہے، تختی لگ جائے، کسی کو پتہ چل جائے میں نے یہ کام کیا۔ مولوی متقیان کی جنگوں میں سے مشکل ترین جنگ ہے جنگ خیبر، جنگ خیبر آپ دیکھیں تفصیلات اب اپنی میں، بس آخری جو ملاحظ کرو، یہاں تک کہ خود ام المومنین نے کہا کہ جنگ خیبر، عائشہ نے کہا کہ وہ جنگ خیبر کے بعد ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب ہوئی، اور مولانا مودودی نے یہ جملہ لکھا کہ فتح خیبر کے بعد اتنی ریل پیل ہوئی ہے مسلمانوں کے یہاں دولت کی کہ ان کے مسلمانوں کے بچے سونے چاندی کے سکوں سے مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے، کس کی وجہ سے؟ علی کی وجہ سے، ورنہ باقی جو جرنیل تھے اور جو سپاہی تھے ان سے متعلق حضرت کا جملہ، ایک ہی جملے کو انہیں پوری خیبر کو بیان کیا کہ ہر روز جاتے تھے جھنڈا لے کر اور پلٹتے تھے ڈنڈا لے کر۔ جنگ خیبر صرف علی کی وجہ سے بدل، اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو ہر ایک کے حصے میں مختلف چیزیں آئیں، اور مولوی متقیان کے حصے میں جو مورخین نے لکھا سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ایک بیش قیمت چادر تھی، یہ چادر جسے خود مرحب اوڑھتا تھا، یہ بہت قیمتی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ ارزش تھی، یہ مولوی متقیان کے حصے میں، اور جب یہ چادر مولوی متقیان کو جگہ خیبر میں مال غنیمت کے طور پہ ملی تو اب صحابی روایت کرتا ہے کہ جب یہ چادر حضرت کے ہاتھ میں آئی تو جس صحابی کی بھی نگاہ جھانکی تھی اس چادر کی طرف اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی اور ہر ایک کے دل میں حسرت پیدا کہ کاش یہ چادر مجھے ملی ہوتی۔ کہا لیکن جب ہم چلے خیبر سے مدینے کی جانب تو اس سارے سفر میں میں برابر علی کے ساتھ ہوں، اور سارے سفر میں میری کوشش تھی کہ کسی طرح میں حضرت سے یہ چادر حاصل کرانے کامیاب ہو جاؤں، اس اور مجھے پتا تھا کہ حضرت کو مال دنیا سے سونے چاندی سے کوئی شغف نہیں، کوئی تعلق نہیں، اس کے باوجود حضرت جب بھی میں راستے میں بات شروع کرتا کہ بڑی خوبصورت چادر ہے، بڑی اس کی عمدہ بناوٹ ہے، بہت قیمتی ہے، تو حضرت کو اس کا جواب نہ دیتے ہو، پھر کوئی دوسری بات شروع ہو جاتی، پھر تھوڑا سفر طے کرنے کے بعد پھر میں چادر کا قصہ چھیڑتا کہ شاید حضرت کہیں کہ اس کو بڑی پسند آ رہی ہے، چلے کوئی بات نہیں تھوک رکھ لو، چونکہ میں مزاج آشنا تھا، میں جانتا تھا کہ علی کی چادر گھر نہیں لے کے جائے گی، لیکن اس کے باوجود سارے سفر میں 180 کلومیٹر کے تمام طولانی سفر میں حضرت کی چادر مجھے نہیں دی اور مدینے تک پہنچ گئے۔ باقی صحابہ اپنے اپنے ہاتھوں میں اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت اٹھائے خوشی خوشی گھروں کی طرف جا رہے ہیں کہ بیوی بچوں کے لیے لے کے جائیں گے، لیکن میرا سوال اور میرا تجسس اب بڑھ چکا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب علی ابن ابی طالب نے یہ چادر مجھے نہیں دی تو کیا کریں گے، گھر لے کے جائیں گے؟ کہ جتنا میں علی کو جانتا تھا مجھے یقین تھا کہ علی چادر گھر لے کر نہیں جائیں گے، تو پھر میرے زبان میں ذہن میں یہ تجسس بڑھتا چلا گیا کہ علی اس چادر کا کیا کرے، یہاں تک کہ میں گھر جانے کے بجائے علی کے پیچھے چلنا شروع ہوا۔ باقی صحابہ اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے اور علی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک اور سمت ایک اور گلی میں داخل ہوا، میرا تجسس اور بڑھا، یہاں تک کہ ایک گھر کے باہر دروازے پہ آ کر علی رکے
تب قربان کیا۔ یہ کون سا گھر تھا؟ اس گھر کو پیغمبر اکرم اسلام نے پچھلی جنگوں میں شہید ہو جانے والے صحابہ کرام کے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے وقف کر رکھا اور ایک صحابی کو مامور کر رکھا۔ تو وہ ان کا خیال رکھتا تھا وہ صحابی، تو حضرت گئے تب قربان کیا، اور جب دروازہ کھلا تو میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت نے یہ چادر اس صحابی کی سپرد کی اور فرمایا کہ اسے بیچ کر ان بچوں کے لیے بہتر لباس کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ اور اس کے بعد جنگ خیبر کا فاتح خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا، کہا لیکن میری حالت منقلب ہو چکی تھی اور اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ علی جب خالی ہاتھ جائیں گے اپنے گھر چل کے کیا بات کریں گے؟ کہا میں کچھ فاصلہ رکھ کے حضرت کے پیچھے چلتا رہا، جہاں تک کہ حضرت نے گھر کے باہر پہنچ کر دروازے پر تک قلباب کیا، اور نبی ذاتی نے جب دروازہ کھولا علی اندر چلے گئے اور میں گھر کے دروازے کے قریب کان لگائے کھڑا ہو گیا یہ سننے کے لیے کہ علی کیا بات کریں گے، بتائیں گے میں نے مرحب کو ایسے مارا، انتر کو ایسے مارا، در خیبر ایسے اکھاڑا، اس طرح یہودیوں کو شکست دی، اپنے کارنامے بیان کریں گے۔ کہا لیکن نہ، عجیب تھا جیسے علی گھر میں پہنچے نبی ذاتی کو سلام کیا اور پھر نبی ذاتی نے سوال کیا امیر المومنین میں مدینے کی گلیوں میں برابر شور سن رہی ہوں، کیا ہوا؟ کیسے کامیابی ملی، کیسے فتح ملی، کیسے شکست ملی؟ تو کہا علی نے بس ایک جملہ کہا اے اللہ کے نبی کی بیٹی، اللہ نے تمہارے بابا ختمی مرتبہ کو کامیابی عطا کی، فتح عطا کی ہے، اللہ کا ان کا وعدہ پورا ہوا ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہا کہ اپنا سر سجدے میں رکھا اور پھر میں کافی دیر کھڑا رہا تو حالت سجدہ امیر المومنین کی صرف ایک آواز بلند ہوتی رہی، پروردگار تیرا شکریہ۔ یہ علی ساری زندگی 63 لمحوں میں سے کسی لمحے میں امیر المومنین کسی بشر کو اپنی صرف متوجہ نہیں ہوئی تھی، ولادت سے لے کر شہادت تک۔ شرمندہ و گفتگو تشنا رہ گئی، بہت سارے پہلو رہتے میں بیان نہیں کر سکا۔ یہ حجر ابن عدی ان سے جو جملہ کرا اور پھر آخری سب سے آخری گفتگو مولا متقیہ شب شہادت جس شخصیت سے کہی وہ آپ کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی۔ امام حسن مصطفیٰ کو وصیتیں کی، امام حسین کو وصیتیں کی، اپنی ازواج کو وصیتیں کی، جناب ام البنین سے گفتگو کی، یہ خواہش کی کہ میرے بیٹے عباس کو میرے سینے پر لٹایا جائے، جناب حضرت عباس کے بازوں کے بوسے لیے، باقی فرزندان سے گفتگو ہوئی۔ سب سے آخر جس شخصیت کو بلایا وہ کربلا کی شیر دل خاتون زینب بنت علی۔ لیکن عجیب کہتے ہیں ہر ایک کو وصیتیں کی، باقی افراد کی سن رہے تھے۔ ثانی زہرا کو وصیتیں کرتے کرتے کمیٹی زینب اپنا کان میرے دہن کے قریب لیا اور پھر بیوی کے کان میں کچھ جملے گئے اور اس کے کچھ لمحے گزرنے کے بعد حضرت کی شہادت ہو گئی۔ یہ 40 ہجری اور پھر 20 سال گزر گئے، 60 ہجری پھر 61 ہجری، یہاں تک کہ کربلا گزر گئی، کوفہ گزر گیا۔ جب شام میں اسیروں پہ یہ قافلہ داخل ہوا تو ثانی زہرا نے یہ سارے مراحل طے کیے کہ اس طرح سے شام کی گلیوں سے گزر رہی کہ پتھروں کی بارش کرتی گئی، اتنے پتھر مارے گئے کہ پیغمبر اسلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی سعد ابن سعد الساعدی وہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب شام میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شام کی جو دیواریں گلیوں کی دیواریں خون آلود ہیں، تو پوچھنے لگے یعنی شام کیا تم آج کل جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ نہ اے پیغمبر اسلام کے صحابی، ان گلیوں میں کسی جانور کو ذبح نہیں کیا بلکہ ان گلیوں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ بیویوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، اور میں نے خود تاریخ کی کتابوں پڑھا کہ ثانی زہرا نے کچھ سفر کوہنیوں کے بعد کیا، اس کے باوجود رکی نہیں، یہاں تک کہ شام کی خواتین اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں جو مولا متقیہ اور آپ کی اولاد سے متعلق کیا گیا تھا اپنی چھتوں پر گن کھولتے ہوئے پانی کی ذات لے کے گئی، ان بچوں پر خواتین پر گرایا جا رہا، اس کے باوجود ثانی زہرا نہیں رکی، چلتی گئی، ایک مرحلے پر پہنچ کر بی بی ٹھہری، کہا یزید کے دربار کے دروازے پر زمین پر بیٹھی ہے بیوی اور امام سجاد آگے بڑھ کر پھوپھی اماں گھبرا گئی، پریشان ہے، فرمایا سجاد گھبرائی نہیں،
پھوپھی اماں پھر کیا بات ہے؟ سنو سید سجاد، آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی اور وقت آخر سب سے آخر میں انہوں نے مجھے اپنے قریب بلایا تھا، پھر میرے کان میں کچھ وصیت کی تھی اور پھر میرے بابا کی شہادت ہوئی، پھر 20 سال برابر بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی رہتی تھی کہ آپ کے بابا نے وقت آخر آپ کے کان میں کیا کہا تھا؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، آج پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی۔ سید سجاد، میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا، اے میری بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا ہو، اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرے تھے، میں نے پڑھا ثانیہ زہرا جب کہتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوں، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا ابا۔ میں سوچتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مولا متقیٰ نے اس مرحلے پر وعدہ کیا تھا، کسی اور مرحلے پر اپنے بیٹے امام حسین کی شہادت کے موقع پر ایسا وعدہ نہیں کیا کہ میں آؤں گا، یا کسی اور مرحلے پر یزید کے دربار کے دروازے اس مرحلے پر کیوں مولا متقیٰ نے وقت شہادت اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا؟ اس لیے کہ بس ایک مختصر جملہ عرض کروں، جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی اس وقت ثانیہ زہرا کی عمر صرف 5 سال تھی، اور بیوی کو غسل و کفن دینے کے بعد مولا متقیٰ نے جب آپ کا جنازہ لے کے جانا تھا دفنانے کے لیے، باری باری بچوں کو بلایا، پہلے امام حسن کو بلایا، پھر امام حسین کو بلایا، سب سے آخر میں ثانیہ زہرا کو بلایا، اور جب فضہ کو بھیجا کہ جائیں میری بیٹی زینب سے کہیں آخری مرتبہ آ کر اپنے ماں کی چہرے کی زیارت کر لیں، تو کیا جواب دیا ثانیہ زہرا نے؟ کہا فضہ جا کے میرے بابا سے کہیں پہلے حجرے سے باہر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ جب میں اپنی ماں کی میت پر آؤں گی مبادہ گریاں کرتے ہوئے مجھے میری ردا کا خیال نہ رہے اور میرے سر سے ردا سرک جائے تو مجھے ایسی حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوگی۔ علی اس لیے وعدہ کر رہے ہیں کہ جو بیوی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے جائے۔ اللہ